خدا دے سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ پاسپورٹ کی مدت میعاد ختم ہو چکی تھی، نیا بنوانے فیصل آباد جانا تھا۔ کہتے ہیں برا وقت آنا ہو تو ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جون 2015 کی ایک سوگوار صبح تھی، 7 بج چکے تھے۔ صاف ستھری فضا دل و دماغ کو تراوت بخشتی تھی۔ گرمی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اور میری دوست لاری اڈا پہنچ چکے تھے۔ والدین کے انتقال اور احمد کے بیرون ملک چلے جانے کے باعث اگر مجھے شہر سے باہر جانا ہوتا تو سائرہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ویگن سواریوں کی تعداد پوری ہونے پر تیزی سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ یہاں کافی چہل پہل تھی۔ پانی کی بوتلیں، جوس، گنڈیریاں، نمکو، بسکٹ، ٹافیاں بیچنے والے آوازیں لگاتے نظریں مسافروں پر جمائے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جو ہی کوئی مسافر مطلوبہ چیز لینے کا اشارہ کرتا لپک کر اس کی طرف بڑھتے۔ مدرسے کے کچھ لڑکے سفید شلوار قمیض اور سر پر سفید ٹوپی پہنے صندوقچی اٹھائے اللہ کے نام پر مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے دیکھے جا سکتے تھے۔ سڑک کے دائیں طرف بننے والی مسجد کے لیے پچھلے کئی سالوں سے چندہ اکٹھا کرنے کا کام جاری تھا۔ نہ جانے کیوں مسجد ابھی تک پایہ تکمیل کو نہ پہنچی تھی۔ ایک فقیر نے میلے کچیلے کپڑے پہنے اپنے 2 سالہ بچے کو کمر سے ٹکائے ہر ایک کے آگے سوالی بنی تھی۔ اس کا بچہ نیند یا نشے سے مدہوش تھا۔ قریب آئی ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ 10 کا نوٹ دیتے ہوئے میں نے سوچا حالات بدلنے کے لیے یہ اپنے لیے کیوں دعائیں نہیں کرتے؟ کیا ان کی دعائیں خود ان پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ چند ایک اخبار فروش اہم سرخیوں کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے تازہ اخبار بیچ رہے تھے۔ اکا دکا بسیں کچھ دیر کے لیے رکتی اور پھر روانہ ہو جاتی۔ کنڈکٹر اور ڈرائیور کچھ دور کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ ایک آخری کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہوئے سگریٹ جھٹکے سے دور پھینکا جس سے جاری دھواں اپنی آخری دموں پر تھا۔ میں نے سگریٹ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا کیا یہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ نہیں بن سکتی؟ پھر دماغ میں ایک فلم کی طرح آئل ٹینکر کی تصویر ابھری جو اسی غفلت کی بنا پر حادثے کا شکار ہوا تھا اور کئی جانیں لقمہ اجل ہو گئیں۔ حادثات سے سبق لینا تو شاید ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہماری نشست دروازے کے عین سامنے تھی جو قدر آرام دہ تھی۔ نئی اور کشادہ موٹر وے کی بدولت ٹریفک میں روانی تھی۔ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہوتا۔ سامنے پہاڑی سے سورج سر نکالے باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ اس کی پیلی نارنجی روشنی ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرتی مناظر کی بڑی سی تصویر اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو۔ کھڑکی سے لگی میں قدرت کے حسین نظاروں کو آنکھوں سے نہار رہی تھی۔ شہر خاموشاں سے گزرتے ہوئے اپنے بچھڑے تمام پیارے نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے آنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مسکراتے چہروں کے ساتھ سب قطار بنائے ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہے ہوں۔ میں نے ایک سرد آہ بھری، دعائے مغفرت پڑھتے ہوئے کھڑکی سے نظریں ہٹا لیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ ہم 2 خواتین کے علاوہ باقی سب مرد تھے جن کے صرف سر ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ گردن پر اکا دکا اور کمبل سفید بالوں سے عمر اور بانس کے پھٹے میلے کالر سے مالی حیثیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سامنے بیٹھے 2 مسافروں میں سے ایک کی پتلی گردن پر میل کی موٹی تہ جمی تھی۔ اس نے سلیٹی رنگ کی کملی جس کا بارڈر کالا تھا اوڑھ رکھی تھی۔ نشست کی دائیں جانب 20-21 سال کا نوجوان بیٹھا تھا جس کے کالے کپڑوں میں جگہ جگہ دھبوں کے نشان نمایاں تھے۔ شلوار کا پائنچہ کافی گھس چکا تھا اور اس کے دھاگے جھالر کی طرح پاؤں سے لپٹے تھے۔ بوٹ اتنا پرانا اور پھٹا ہوا تھا کہ انگوٹھے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ سب سے بے نیاز جانے وہ کن سوچوں میں گم تھا۔ اس کا چہرہ مسکینی کی سی صورت لیے تھا۔ کالے بال اب مٹیالے ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس 18-19 سال کا نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگائے گانے سن رہا تھا۔ موسیقی کی دھن پر اس کی انگلیاں تھر تھرا رہی تھیں۔ آواز کافی تیز تھی مگر ہم تک یوں پہنچ رہی تھی جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ کنڈکٹر مسافروں کی تعداد پوری کرنے کے بعد دروازے کے قریب بنی نسبتاً چھوٹی نشست پر براجمان ہو گیا اور جیب سے پرچیوں کی کاپی اور کان میں اٹکی پینسل نکال کر صدا لگائی، ہاں جی کرایہ دے دیو۔ ایک بزرگ صورت مسافر جو ساتھ ہی بیٹھے تھے رقم نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ میں نے بھی رقم سائرہ کو پکڑا دی جو اس نے اپنے سے آگے بیٹھے مسافر کو دے دی۔ اس نے کنڈکٹر کو بیبیاں دا کرایہ کہہ کر تھما دی۔ سائرہ نے پوچھا اندازاً کب تک پہنچ جائیں گے؟ میں نے جواب دیا امید ہے انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے تک۔
سی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مزید بات کرنے کی خواہش نہ اس کی تھی اور نہ میری۔ کرایہ دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ پیچھے بیٹھی سواریوں نے ہاتھ بڑھا کر اگلی سواریوں کو رقم تھمائی جو کنڈکٹر تک پہنچا دی گئی۔ راستے میں سڑک کنارے کھڑے ایک لوگوں نے ویگن رکنے کا اشارہ کیا، مگر نشستیں مکمل تھیں، اس لیے ویگن بغیر رکے آگے بڑھتی رہی۔ اسی دوران پنجابی لوک گیت گونجنے لگا۔ نہ جانے کہاں سے ایک آواز ابھری، اوئے بند کرو یہ گانے، آگے ہی سر میں درد ہے۔ ڈرائیور تک اس کی فریاد پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی دم توڑ گئی اور گانا مسلسل بجتا رہا۔ راستے میں ایک دو جگہ ویگن رکتی رہی اور مسافر اترتے رہے۔ سفر کے دوران میں کبھی زیر لب دعائیں پڑھتی تو کبھی توجہ گانے کی طرف ہو جاتی۔ باوجود کوشش کے جب درود شریف اور دعاؤں میں یکسوئی نہ رہی تو ساری توجہ گانے اور باہر کے نظاروں کی جانب مبذول ہو گئی۔ ہمارا سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک موٹر سائیکل لہراتا ویگن کے قریب سے گزرا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی رفتار عام رفتار سے کافی تیز ہے۔ 17-18 سال کے یہ دو نوجوان تھے۔ نوجوانی کے تقاضوں کے عین مطابق ان کے انداز سے لاپرواہی، چہرے سے بے فکری، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت نمایاں تھی۔ اچانک سامنے سے بکریوں کا ریوڑ آتا دکھائی دیا جو کمال بے نیازی سے سڑک کی دونوں جانب سست روی سے دھول اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ ویگن کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ کچھ دور جا کے ویگن نے ابھی رفتار ہی پکڑی تھی کہ اچانک بارش سے بہہ جانے والی سڑک کے کنارے پر تیزی سے گزری۔ مسافروں کے سر فٹ بال کی طرح اچھلے اور چھت سے ٹکرائے، پھر واپس اپنی جگہ آ کے ہولے ہولے ہلنے لگے۔ یا اللہ خیر، کی ہو گیا ہے؟ او یار ہولی چلا کی آوازیں مختلف سمتوں سے بلند ہوئیں۔ ویگن کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ صاف اور سیدھی سڑک آتے ہی ڈرائیور نے گیئر بدلا۔ ویگن رفتار پکڑنے لگی۔ ڈرائیور ہارن پر ہارن دیتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں موٹر سائیکل سوار ایک دفعہ پھر ویگن سے آگے نکل گئے۔ نوجوان کے ہاتھ فضا میں فاتحانہ بلند ہوئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں اب سڑک سے ہٹ کر سامنے کا نظارہ کر رہی تھی۔ اکا دکا دکانیں کھلی تھیں۔ قطار میں کھڑے بیمار ٹرک ٹھیک ہونے کے منتظر تھے۔ شہر سے نکل کر اب ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ محو سفر تھے۔ حد نگاہ تک دھان کے کھیت فخر سے سر اٹھائے ہر آنے جانے والے کا استقبال کر رہے تھے۔ ذرا سی ہوا چلتی تو لہراتے ہوئے جھوم اٹھتے اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک مست جھومتے چلے جاتے۔ سڑک کنارے دور لگے درخت، بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دوڑ کا کوئی مقابلہ ہے اور ہر کوئی ایک ایسی ریس میں شامل ہو چکا ہے کہ جس کا اختتام ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ہوگا۔ سفر یوں ہی جاری تھا کہ اچانک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ سب کے چہروں پر سوالیہ نشان ابھر آئے جن میں خوف اور تجسس کی پرچھائیاں تھیں۔ سارے ادھر ادھر بے چینی سے حرکت کرنے لگے، جیسے آواز کی سمت اور وقوعے کا تعین کر رہے ہوں، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائی، ویگن ایک جھٹکے سے رکی، مسافر جھول کر رہ گئے۔ کنڈکٹر حالات کا جائزہ لینے کے لیے نیچے اترا۔ اب کی بار جو میری نگاہیں سڑک پر پڑی تو وہیں جم کے رہ گئیں۔ میں دہل گئی۔ ایک سرد لہر پورے بدن میں سرایت کر گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہی موٹر سائیکل سوار اندھے منہ گرے تھے۔ ایک کا بازو الگ ہو چکا تھا اور وہ ساکت تھا، جبکہ دوسرا بمشکل گہرے گہرے سانس لے کر زندگی میں واپس آنے کی تگ و دو میں تھا۔ انسانی اعضاء چیتھڑوں کی مانند جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ زخمی نوجوان کی ٹانگ سے خون بہہ کر سڑک کو لال کر رہا تھا۔ میں نے کرب اور دکھ کی حالت میں نظریں ہٹائیں اور بے اختیار تو بس استغفار کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران سائرہ صورتحال کو جانچنے کے لیے کھڑکی کے قریب آئی۔ اچانک اس کی چیخوں نے ویگن کے ماحول میں سراسیمگی پھیلا دی۔ ہائے، کس ماں کا بچہ ہے؟ کیسے مر گیا؟ کس نے مار دیا؟ اف میرے خدایا! وہ مسلسل بینگ کر رہی تھی۔ اس کا خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ مسافروں کی گردنیں مڑی اور نظریں ہم دونوں پر آ کے اٹک گئیں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، دیکھو سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، صبر کرو اور اب بس بھی کرو۔ آخری جملہ میں نے قدرے سختی سے کہا۔ او بی بی حوصلہ کرو، شور کیوں مچا رہی ہو؟ بزرگ صورت مسافر نے بھی سمجھایا، مگر اس کی نگاہیں بہتے خون اور زندگی کی آخری سانسیں لیتے نوجوان کو دیکھ چکی تھی۔ خوف، دہشت، دکھ اور تکلیف کی ملی جلی کیفیات اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ میلی گردن والے مسافر کی آخری گنڈیری ہاتھ ہی میں رہ گئی جو نہ جانے اس نے کب خریدی تھی۔ اس نے گنڈیریاں چوس کر قدموں میں ہی پھینک دی تھی۔ ڈرائیور بھی ویگن سے اتر چکا تھا۔
زخمی نوجوان کا جائزہ لینے کے بعد واپس ویگن کی طرف آیا، کولر سے پانی بھرا اور تڑپتے سسکتے نوجوان کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ اسی دوران مخالف سمت سے سفید رنگ کی گاڑی قریب آ کے رکی۔ ونڈ سکرین پر ڈاکٹر اور پارکنگ کے 2-3 سٹیکر چسپاں تھے۔ 40 سال کا فرینچ داڑھی والا ڈاکٹر گاڑی سے اترا اور زخمی کے قریب آیا۔ اس نے بغور زخموں کا جائزہ لیا، فرسٹ ایڈ باکس کھول کر مرہم پٹی کر کے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیور واپس نشست پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، سوچتے نہیں گھر ماں انتظار کر رہی ہے۔ سب نے تائید اور تاسف سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، رب کرے دوسرے کی جان بچ جائے۔ آمین، سب نے ایک ساتھ کہا۔ مجھے سائرہ کی آواز سنائی دی، مریم مجھے کوئی شاپر دو، الٹی آ رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اف، میں نے کیوں دیکھ لیا، نہ جانے کس ماں کے بچے تھے۔ تم نے دیکھا اس کا بازو الگ ہو چکا تھا اور انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے پرس سے شاپر نکالا، اسے دیتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر دبایا اور کہا، حوصلہ کرو، آواز دھیمی رکھو، سب دیکھ رہے ہیں، اب بس کر دو، خدا کے لیے تماشا نہ بناؤ۔ میں کچھ دیر حادثہ بھول کر اسے دوبارہ تسلی دینے لگی۔ کالے لباس میں ملبوس نوجوان کب کا ویگن سے اتر چکا تھا، جبکہ باقی سب اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ کانوں سے ہینڈ فری لگائے نوجوان ابھی تک صورتحال سے لا علم تھا، اس کی انگلیاں ابھی بھی تھرک رہی تھیں۔ کسی نے اسے حادثے کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے حالات کی سنگینی کو محسوس کیا اور ہینڈ فری بیگ میں رکھ دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، جیسے یہ حادثہ درست وقت پر نہیں ہوا۔ ایک دفعہ پھر شور بلند ہوا، پکڑو اسے، مارو، چور ہے یہ، شرم نہیں آتی، خوف خدا نہیں ہے۔ کنڈکٹر نوجوان کو تھپڑ مارتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر ویگن کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ 1-2 مسافروں نے اتر کر اپنا بھی فرض پورا کیا اور 2-3 گھونسے جڑ دیے۔ اسے ویگن سے نیچے ہی اتار دو، ادھر ہی، ایک نے مشورہ دیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ الفاظ تھے کہ ہتھوڑے جو سروں پر برس رہے تھے۔ اس دوہرے صدمے نے تو مجھے بھی نڈھال کر دیا۔ سامنے دیکھا تو کالے کپڑوں والا نوجوان ویگن کے داخلی دروازے کو تھامے شرمسار چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایک آنسو اس کی پلکوں کی چلمن پر جھلملا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بزرگ مسافر نے پوچھا۔ کنڈکٹر بولا، مردے کی جیب سے موبائل اور پیسے چوری کر رہا تھا۔ استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، خدا کا خوف ہی نہیں رہا۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ غضب خدا کا مردوں کو بھی نہیں بخشتے، انسانیت تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، بزرگ مسافر نے کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران کنڈکٹر نے گالیاں دیتے ہوئے نوجوان کی کمر پر ایک اور دھپ لگائی اور دھکا دے کر ویگن میں سوار کیا۔ سائرہ نے ایک دفعہ پھر وائویلا مچا دیا، خدا کے لیے نہ مارو اسے، چھوڑ دو۔ میں اس صورتحال سے ایک دفعہ پھر گھبرا گئی۔ کنکھیوں سے آس پاس دیکھتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولی، سائرہ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ایسے اچھا نہیں لگتا، دیکھو کیسے سب ہماری طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، تمہارے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا؟ ابھی میں سائرہ کو سمجھا ہی رہی تھی کہ بزرگ مسافر پھر بولے، اور بی بی حوصلہ کرو جی، انسانیت سے گرے لوگ ہیں، کیا کریں، خوف خدا نہیں، ایسے لوگوں کا نہ تو دین ہوتا ہے نہ ایمان۔ بزرگ مسافر نے گردن موڑ کر سائرہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا تسلی دی۔ سب مسافروں نے تائید میں سر ہلایا۔ میں نے جی کڑا کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا تو نوجوان ابھی تک گہرے سانس لے رہا تھا۔ ڈاکٹر اس پر جھکا ہوا تھا اور ساتھ ہی بار بار موبائل سے کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ میں نے ڈبڈبائی نگاہیں ہٹا کر صاف شفاف نیلے آسمان کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہ تھے۔ کنڈکٹر نے 1-2 مسافروں کو جو ویگن سے اتر چکے تھے واپس آنے کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ مسافر واپس آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کنڈکٹر اب جو ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ چکا تھا ارد گرد کی صورتحال کو بھانپتے ہوئے مشورہ دیا، استاد جی گڈی سائڈ تے کر لیو، چھتی کرو، رش ہو جائے گا، اور بھی گڈیاں آ رہی نے۔ اتنا سننا تھا کہ استاد جی نے چابی گھمائی، اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، گیئر بدلتے ہوئے اور کمال مہارت سے تیزی سے راستہ بناتا ہوا حادثے کے مقام سے دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے نشست کی پشت سے ٹیک لگائی اور دکھ سے آنکھیں موند لی۔ 10-15 منٹ کے بعد ہم فیصل آباد پاسپورٹ آفس کے سامنے تھے۔